صدقہ خیرات اور زکوٰۃ میں قرآن مجید کے اسے کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے وہ صدقات کے نام سے آیا ہے۔ سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہ جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے، تو اس کا ہاں لفظ جو آیا ہے زکوٰۃ نہیں آیا ہے بلکہ صدقات آیا ہے۔ اور ہم یوں کہا کرتے ہیں کہ ایک صدقہ ہے واجب جو لازم ہے، یہ ہے زکوٰۃ، ایک صدقہ ہے نافلہ، اس سے اوپر مزید دینا، اس کو ہم عام طور پہ صدقہ کہتے ہیں۔ تو صدقہ نافلہ جو ہے وہ صدقہ ہے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، اور صدقہ واجب جو ہے لازم اور فرض وہ زکوٰۃ ہے۔ تو اصل میں تو وہی ساری مدیں اس کے بھی ہے، غرباء، مساکین، یتامہ، اللہ کے دین کے لیے فی سبیل اللہ۔ کوئی شخص جو ہے وہ قرضے کے اندر بری طرح بند گیا ہے، جکڑا گیا ہے، نکل نہیں پا رہا، اس کو یکمشت کوئی مدد دے کر اس قرض کے جنگل سے چنگل سے نجات دلا دینا، یہ چیزیں جو ہے اس وقت سب کو معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ وہ تو اختلاف اگر ہوتا تو اس میں ہوتا ہے آج کل کے مسائل میں کہ وہ آیا حالات کی تبدیلی کے ساتھ جو اس وقت چیزیں کہی گئی تھی وہ جو کی تو رہیں گی یا کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ مثلا اب یہ ہے کہ اگر کوئی ترخان ہے، لوہار ہے، تو اس کے جو اوزار ہیں، ترخان کے اوزار ہیں، لوہار کے اوزار، ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اب سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ملیں بنتی ہیں اور یہ جو بڑے بڑے جو ہے کارخانے ہیں، یہ کروڑوں روپے کی مالیت کے، کہ کیا ان کو بھی ہم سب دیں گے؟ وہ تو مشینیں تو ہے نا، جیسے جو اوزار ہوئے ویسے وہ اوزار لگے ہوئے واپس۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جس کے اوپر ضرورت ہے اجتہاد کی، اور جب صحیح اسلامی حکومت ہوگی تو پھر یہ اجتہاد ہوگا۔ ابھی اس پر بحثیں کریں گے تو ایک اختلافی باتیں سامنے آتی چلی جائیں گی اور ذہنوں میں انتشار پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مثلاً یہ تھا کہ اونٹ اگر کوئی پالتا ہے بیچنے کے لیے، اور تو یہ گویا کہ اس کا مال تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اتنے اونٹ ہو تو اس پر اس کے بعد جو ہے زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ جو اونٹ کسی نے رکھے ہوں بار برداری کے لیے، کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے، سامان یہاں سے وہاں پہنچانا، وہاں سے یہاں لانا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پابندے آیا کرتے تھے افغانستان سے، اور وہ جو لوگ آتے تھے اونٹ لے کر، اور اونٹوں پر وہ ادھر سے ادھر سامان پہنچاتے تھے، اجرت لیتے تھے۔ تو جو بار برداری کے اونٹ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ اب کیا اسی پر قیاس کیا جائے گا؟ کروڑوں روپے کے جو ٹرالے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اب یہ کس قدر بڑی قیمت کی چیزیں ہیں، کیا یہ بھی اسی میں آئے گی؟ اب اس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں، اس بات بھی اور اس کے خلاف بھی، کہ نہیں اشتہاد کر کے ان پر زکوٰۃ لگائی جائے۔ تو یہ مسائل تو وہ ہے کہ جو علماء جو ہے راسخ رسوخ علم رکھنے والے اور جدید حالات کو بھی جاننے والے، ان کے باہمی اتحاد سے، اتفاق سے کوئی جو ہے اس معاملے میں کچھ کوشش کی جائے کہ اجتہاد ہو۔ لیکن یہ کہ وہ جو چیز آپ نے پوچھی تھی اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔ عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی، ہمدردی میں مال خرچ کرنا، اور اس کے لیے ستون ہے زکوٰۃ۔ کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو، بوتل کا کار تو کھل جائے، پھر اور بھی دو، اور بھی دو، اور دو۔ یہ تو obligatory ہے، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کو جو سمجھ لیا بس یہی زکوٰۃ ہی ہمارے ذمے میں ہے، وہ بڑے مغالطے میں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، اے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ بس زکوٰۃ ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا۔ ان فی المال حقا سوی الزکوٰۃ، تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے یہ آیت وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ یہاں آتا زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے، اس سے آگے کی بات ہے، یہ ایڈیشنل ہے۔ اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں، تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے کتنا خرچ کر؟ فرمایا قل العفو، کہہ تو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ایکومولیٹ، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ ایک بات آپ سے کہوں، آپ کچھ چونک جائیں گے، حضور نے کبھی زکوٰۃ دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی؟ کیسی عجیب بات ہے۔ ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب، کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں۔ حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں، مسواک کر لی ہے، پائچے جو ہے تخنے سے اوپر کر لیے ہیں، یہ اسوہ ہے۔ ہاں ہے، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے، اسوہ تو یہ ہے۔ اور صرف آپ کا نہیں، جنہیں ہم کہتے فقراء صحابہ، ابو ہریرہ، ابو ذر، سلمان فارسی، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین،
یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس۔ میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے، کوئی مکان تھا ہی نہیں، کہاں لے کے جائے؟ ایک انصاری نے ایک جگہ دیا ہے اپنے مکان کا، اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر ہی didn't have any home۔ ابو ظہر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے۔ قانون یہی ہے، حلال سے کماؤ، اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو، باقی تمہارے اختیار میں ہے، دینا چاہو دو، نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس۔ قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں، کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا، ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے، پھر حضرت عمر آئے، پہچان لیا کہ فاقے سے۔ شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے، اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچے۔ انصاری کی عید ہو گئی، فوراً لا کر اس نے کچھ کھجوریں کچھ انگوروں کے گوشے رکھے، اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے۔ یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں، مال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سبھی فاقے سے تھے، موجود تھے جن کے پاس مال تھا، لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ، جب وہ چھری لے کر چلا فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کر۔ بہرحال اس دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا، روٹیاں، اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چل بوٹیاں رکھ کر کہا یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی طرف رک کر کے کہا عمر یہ ہے وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو فرمایا گیا الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ میں نعمتوں کا حساب لیا جائے، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا یہ نعمتیں ہیں۔ یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ، آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے، جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے، جتنا بھی آخرت کا یقین ہے، اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں، یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو؟ 10%، 20%، وہاں 700% ملتا ہے، 700% نہیں، 7000، 700 گنا۔ Why to keep it in these banks؟ حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جہاں تک مواعظ کا تعلق ہے، جو حضرت مسیح کے مواعظ آئے ہیں ان سے اونچے واعظ کوئی ممکن نہیں۔ اسی میں یہ جملہ بھی ہے، دیکھو اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کرتا۔ اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل ہوگا۔ مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا۔ اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تو کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہے، البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائیں گے۔ تو یہ ہے انفاق کا معاملہ۔ اس میں یہ دو جو ہے، ایک قانونی سطح ہے، قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا، اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکوٰۃ دے دو۔ قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورت زکوٰۃ سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید لے سکتا ہے زکوٰۃ کے۔ لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جان گسل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام نہیں، یہ آپ کے چوائس پر ہے۔ البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو کے، عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخصائے صحابی انصاری میں اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثاء کو غریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا جدہ ہی، آدھا بھی بہت، فرمایا تہائی دیتا ہوں، فرمایا ہاں تہائی کافی، وَالثُلُثُ کثیر، اور ثلث بھی بہت ہے۔ اور یہی قانون ہے وراثت کا، آپ ثلث سے زیادہ، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے، 2/3 مال جو ہے کم سے کم وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں، وارث کے لیے لا وصیت لوارث۔ تو یہ ہے زکوٰۃ
در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے، کم سے کم یہ تو دو، بوتل کا کور کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے۔ سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہے، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے جی، ان کی اب جیسے اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا، من عطا للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اسے پہنچاؤ۔ حق بحقدار رسید ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں، کم ہمت۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت ختم، تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو، وہ بھی مستحق۔ وابن السبیل، اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے، اس وقت کی حالت ایسی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہو، اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ ہی اگر کہیں تحقیق کراؤ، حق جائے گا، پھر بھی آئے گا اس، لیکن یہ کہ سبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے۔ وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب ہو، اسلام کی تعلیم بڑی، ایک طرف سوال کی مذمت ہے، میں اپنا دستے سوال دراز کروں کسی کے ساتھ، جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی، مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دستے سوال دراز، سخت مسبت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا، ایک پیشہ، اسلام کی تعلیمات کے منافی، اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں، مسجدوں کے باہر سمجھ رہے ہم نے حاتم طائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کرے، لم سب کرے، پھر وہ 5 روپے دے ایسی دے کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ والسائلین وفی الرقاب، لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں، ولا وسا اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں، اچھا بھائی نہیں معاف کرو میرے پاس آپ کی مدد کی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دونوں کے درمیان اصل سے معاملہ، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا سائل کو ضرور تو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے؟ تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت، حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھ۔ وفی الرقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن، فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا، اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی، غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر، بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ کہ جن غلاموں کو، جن کنیزوں کو ستایا جا رہا، their owners, their masters، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر سکتا، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھ؟ میرا غلام تھا، میں نے قتل کر دیا، تو کون ہو؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید آزاد کیا، اور منہ مانگے دام حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی
حضرت ابو بکر نے اچھی کی. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے, ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا, کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں, اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں بارے نکل نہیں سکتے, اس کو کوئی لمپ سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے, اس سے تو وہ اسی پوزیشن پہ رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے ذریعے معاملہ موجود. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار پہ تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو. ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فق و رقابت اس کی ذیل میں آج کل آئے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس. انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے. ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ. یہ انگلی کا جوڑ ہی اگر لاک ہو جاتا, آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک نہیں تو کیا ہوتا, گھٹنا لاک ہو جاتا, کونی لاک ہو جاتا. صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چنگا ہوں. کل یوم تطلع فیہ الشمس, ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب. اس کو شیخ سعدی نے بہت خوبی سے کہا ہے. ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا, تو آکسیجن گئی قوت ملی, اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی. سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئے. بس بر ہر نفس 2 شکر واجب, ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے. ہر سانس اندر گیا موجب تقویت, باہر بنا موجب تلفیق, لہذا پس بر ہر نفس 2 شکر واجب. تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے. لیکن اب یہ کیسے صدقے ہو گئے؟ اس صدقے ہی کے جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے. قاتل بین اثنین صدقۃ, 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ, فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ, یہ بھی صدقہ ہے. تعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا اور ترفع لہ علیہا متاعہ صدقۃ, اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو, یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو, اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب نیچے سے سامان پکڑا رہے, یہ بھی صدقہ ہے. بل کلمۃ الطیبۃ صدقۃ, ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ. فلیقل خیرا او لیصمت, بات صحیح کرے اچھی کہے یا خاموش رہے, تو ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے. وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقۃ, اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے. وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ, اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو, اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے, کہیں روڑا پڑا ہوا ہے, کہیں کچھ اور ہے, کوئی ٹھوکر کھا جائے گا, ہو سکتا ہے کوئی اندھا گزرے, اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے, اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے یہ صدقہ. عالم آخرہ کوئی ہے یا نہیں ہے کیا پتا, کس نے آ کے بتایا مرنے کے بعد. زیادہ اس بحث میں نہ پڑھو, یہ عالم دنیا تو ہے نا, اٹس ویری مچ پریزنٹ. زیادہ ساری توجہ اس پر صرف کرو. تو خدا کے مقابلے میں کائنات پر توجہ, روح کے مقابلے میں مادے اور جسم پر توجہ, حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی پر توجہ. یہ ہے اصل میں کرکس آف دی میٹر, اس تہذیب جدید کا خلاصہ. اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض باتیں میری آپ کو تو ایسی لگے گی کہ جو شاید ماحول سے کچھ زیادہ متعلق نہیں, کہ وہ دین کی بڑی بنیادی کار. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہے ان میں ایک تقسیم تو ہو سکتی ہے ذی حیات اور بغیر حیات, جاندار چیزیں اور بے جان چیزیں. بے جان چیزیں بے شمار, یہ تمام فلکیات, پوری کائنات, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ شجر و حجر. لیکن ایک ہے جاندار. ان جانداروں میں ایک تقسیم ہے, 2 کا تعلق غیر مرئی دنیا سے ہے, انویزیبل ورلڈز. فرشتے جو دکھائی نہیں دیتے, ان کی پیدائش ہوئی ہے نور سے. دوسرے جنات وہ انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے, آدم سے پہلے. والجان خلقناه من قبل من نار السموم, جنات کو تو ہم بہت پہلے پیدا کر چکے تھے آگ کی نور سے, وہ بھی نظر نہیں آتے. تیسرے انسان, اور اس دنیا میں جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا جو مادہ ہے وہ ارض, یہ زمین ہے, یہ مٹی سے بنے, تراب سے بنے, کرسک آف دی ارتھ سے بنے. اب ان میں ایک تقسیم ہے, ایک وہ ہے ان تمام میں شعور تو ہے, حیوانات میں بھی شعور ہے,
خود شعوری جسے کہتے ہیں سیلف کانشسنس، یہ صرف تین میں ہے، فرشتہ، جن اور انسان۔ حیوانات میں خود شعوری نہیں، کانشسنس ہے، سیلف کانشسنس نہیں۔ دونوں کی بات سے سمجھا دوں آپ کو، میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے، کتا بھی کوئی یہاں ہوتا تو مجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن کتے کو مجھے دیکھتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی کتے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ تو رہا ہے، اس کو میں کا احساس کیا۔ میں جب دیکھ رہا ہوں تو سمجھتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں، میں ہوں کوئی شے جو دیکھ رہا ہوں، یہ خود شعوری، سیلف کانشسنس۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اپنے وجود کا احساس، میرا فیصلہ ہے، میری رائے ہے، یہ ہے در حقیقت سیلف کانشسنس، انا، سیلف، خودی۔ یہ حیوانات میں نہیں ہے، یہ ہے صرف ملائکہ، جنات اور انسان۔ یہاں مسئلہ پڑ گیا، بڑا پرپیچ مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ملائکہ کو پیدا کیا اور انسانی ارواح کو پیدا کیا دور سے، پھر نار سے پیدا کیا، نار سے، آگ سے جنات کو، پھر مٹی سے بنایا، آدم کا حیولہ، اس میں روح پھونک دی، اب آدم بن گئے۔ اعلان یہ کر دیا کہ خلافت عرضی جو ہے وہ آدم کو عطا کی جاتا ہے۔ یہ پیچ پڑ اور تھوڑا سا اشکال تو فرشتوں کو بھی ہوا، قرآن میں ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار اس آدم کو تو خلافت دے رہا ہے، زمین کے اندر اختیار دے دے گا، یہ تو فساد کرے گا، کوریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح و تحمید میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی حکم ہو ارشاد ہو ہم بجا لاتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میری بشیت، میری حکمت وہ میں ہی جانتا ہوں، ضروری نہیں کہ تم اس کو شیئر کر۔ لیکن یہ جنات میں سے ایک جن تھا عزازیل۔ اب دیکھیے کہ جنات کو ایک قرب حاصل ہے ملائکہ کے ساتھ، کیوں؟ وہ نور سے پیدا کیے گئے، یہ نار سے پیدا کیے، کتنا قرب ہے دونوں۔ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، مٹی انرٹ ہے، آگ تڑکتی ہے، اوپر اٹھتی ہے، شعلہ زنگ ہوتی ہے، انرجی ہے اس میں۔ نور اور نار میں بڑا قرب، اور عربی کے ایک قاعدے سے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، ماتا ایک ہی ہے، حروف علت جو ہے ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں، یہ قرب ہے۔ اچھے زمین و آسمان کا فرق ہے، دو فرشتہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ پاک، وہ اللہ کی کسی حکم کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا۔ سن اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی کوئی معصیت یا نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم لیا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اشکال ہوا تھا، پوچھ لیا، جواب مل گیا، خاموش ہو گئے۔ لیکن عزازیل نامی ایک جن تھا، جو ایک تو جن ہونے کی نسبت سے فرشتوں سے کچھ نہ کچھ مماثلت تھی، قرب تھا، دوسرے یہ علم میں، زہد میں، عبادت میں اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا، اتنا اونچا تھا کہ یہ ملائکہ ہی کے صف میں شامل ہو۔ اس نے عالم بغاوت بلند کر دی جب حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہ دیکھیے کس قدر یہ اہم مضمون ہے، اور آپ سوچتے ہیں یہ باتیں آج پہلی مرتبہ ہمیں اس طرح سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو علم میں آتی نہیں ہمارے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو دلچسپی نہیں ان چیزوں سے۔ جدید تہذیب نے ان چیزوں کی اہمیت کو زیرو کر دیا۔ قرآن میں اہمیت کا کیا ہے؟ 7 جگہ یہ مضمون قرآن میں آیا کہ فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سارے کے سارے، کل کے کل، سب نے مل کر سجدہ کیا، اللہ کے حکم دی فوراً قابل کر دی، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے نہیں کیا۔ اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں، جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے۔ بلکہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ، جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھی، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں، اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے، اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے، کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے، تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مشمہی کر سکتے، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا، اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا، نفسیاتی۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا۔ لَيَزْلَقُونَكَ، یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے
کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل جائیں۔ لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، اس وقت کے سورہ نور کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا یا آپ پر کوئی عصیب آ گیا، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آ وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، اگرچہ یہاں تو مذکور نہیں ہے، یہ نظر کا لگ جانا، عین العین حق، بعض روایات میں آیا حضور نے فرمایا اس کے اندر اثر ہے۔ انسان کسی حاسدانہ نگاہ کے ساتھ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس میں زہر ہے، یہ نگاہیں مسموم ہے، اس میں زہر ہے موجود، سمی اثرات ہے، اور اس کے اثرات میں تو پڑتے۔ اور یہ جیسا کہ میں کر رہا تھا کہ جدید دور میں جادو کے لیے بھی مثلاً حضور کے بالوں کی ضرورت پڑی، اور یہ جینیٹکس کے حوالے سے اور جینز کے حوالے سے بات آج سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ جن ارواح خبیثہ کے ذریعے سے آپ کو کام لینا ہے، وہ جادو تو وہاں پڑا ہوا ہے اس کنویں کے اندر تک، وہ جو بھی تاثرات ہیں انہیں تلاش کرنا ہے، ان اثرات کو اس شخص معین کو، جس شخص معین پر جادو کرنا مقصود ہے، اور اس کے وجود کا کوئی جز جس کے کہ وہی جینز ہوں گے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ہیں، ان کے حوالے سے گویا کہ یہ ایک راستہ ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی اعتبار سے یہ حسد یا یہ نگاہ کا لگ جانا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی فزکس اگر تھوڑی سی بھی آپ پڑھیں تو ریڈیشن نگاہ پار ہو جاتی ہے انسان کے، ایسی بھی تو ریز ہے، ایکس ریز کیا ہے، آپ کے وجود میں سے گزر جاتی ہے، یہ الٹرا وائلٹ، انفرا ریڈ ریز، یہ تمام کی تمام ایکس ریز، یہ کیا ہے، وجود کو کھینچ کر گزرتی، تبھی تو اس فلم کے اوپر اثر پڑتا ہے جو فلم کے پیچھے لگی ہوئی اور آپ سامنے کھڑے ہوئے، آپ کی ہڈیاں علیحدہ نظر آ رہی ہے اور گوشت جو ہے وہ الگ نظر آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں آج سمجھ میں آتی ہیں۔ اب وہ فوٹونز جن کا میں نے ابھی عرض کیا 1 ملین 5 دفعہ کہیے، 30 صفریں لگائیے ایک پر، تو 1 ملی میٹر کا اتناواں حصہ جو ہے وہ ایک فوٹون ہے، یہ تو وجود کے اندر سرایت کر کے کہیں سے کہیں نکل جانے والی چیز۔ ان ریڈیشنز کے حوالے سے ایٹمک ایکسپلوژن جو ہے اس کی ریڈیشن ہے جو آپ کو معلوم ہے، یہ جو ذرا ذرا سے حادثے ہو رہے ہیں، چرنوبل میں ہوا ہے، کہیں ہو گیا تھا بھوپال میں، اور اس کی پھر ریڈیشنز کے کیا کیا اثرات کو وہ شے نظر کو نہیں آتی، غیر بڑی چیز ہے۔ آج کی دنیا میں جب آپ ESP کو مان رہے، ایکسٹرا سینسری پرسپشن، نہ آپ کے کانوں کے ذریعے سے آپ کو پرسپشن حاصل ہوئی ہے، نہ آنکھوں کے ذریعے سے، آپ کے سینس آرگنز انوالوڈ ہی نہیں ہے، بٹ یو آر ہیونگ پرسپشن، ایکسٹرا سینسری پرسپشن۔ اسی طریقے سے ٹیلیپیتھی ہو رہی ہے، ایک بات آپ اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر جماتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، اور جس شخص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں رابطہ، اس تک اس بات کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کے بعد تو اس دور میں بھی اگر کوئی لوگ بات کریں، من شر حاسد اذا حسد، اور عقد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، لیکن محض ردیف یا قافیہ یا فواصل کی رعایت سے قرآن میں کچھ نہیں ہے، وہ اس کا ایک فیکٹر، اس کا ایک عامل ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کی بنا پر نہیں مانا جائے گا، تو اس میں یقیناً کوئی اور حکمت ہے، اور وہ حکمت تقسیم کی گئی ہے، ہمارے مفسرین نے تو اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک حسد وہ ہے کہ جو دل میں پیدا تو ہے، آدمی کے اندر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کو باقاعدہ کوئی ایک ہمت کے ساتھ اور اپنے ایک عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بروئے کار نہیں لا رہا، تو اس حسد کے اثرات نہیں، اس سے پناہ ماننے کی ضرورت نہیں۔ میں اس کو اس انداز میں تو میرا ذہن سے قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ حسد اگر پوٹینشلی ہے اندر تو اس کے اثرات ہوں گے، وہ ریڈیشن تو ہوگی، چاہے اس کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو، وہ کیفیات جو ہے وہ اس کے سانس سے، اس کی آنکھ سے، اس کے وجود سے، وہ اندر اگر زہر گھل گیا ہے تو اس کے وجود سے نکلنے والی ساری شعاعیں جو ہے ان کے اندر وہ اثر موجود ہوگا۔ وہ معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کے لیے، لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خوریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا، مدبر اس درجے کے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے، کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا،
4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی. اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد. آپ کسی کو نامزد کر دی اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دی. حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر دیا. یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح. اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک کرنا ہے. نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی، صحابی ہے، نیت غلط نہیں، نیت کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں 100% درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے. اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی. لہذا جب تک کوئی قبائلی اس عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکتی. یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ کو. تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر بہتر گئے. اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی. 5 سال تک ہوئے. اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح، آپ اختلاف کر سکتے، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں. بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کی ولی عہد. اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے. وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت. ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر. عمر نمبر 2 تھے، عبداللہ ابن عمر. زبیر عبداللہ ابن زبیر. عباس عبداللہ ابن عباس. اور حسین ابن علی. حضرت حسن کا انتقال کیا. اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ اعلم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کوئی تاریخ کا محقق اس بانی میں نہیں، میں موٹی موٹی باتیں دیں. 12 انتقال ہو گیا. 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی. کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں. نہیں، دیکھیں گے جب وقت آئے گا. جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے. اب 4 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے. تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے تو معاملہ غلط. موٹے حقائق کو سمجھ، جیسے کہتے ہیں میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس. میکرو ہسٹری جو 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے. عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم. یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی. یہ 2 تو ایک کیا ہو گئے. مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکے گیا. دیانت انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا معاملہ تو حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا ہوا. 12 ان 2 کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع. 2 کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، we have to challenge it come what may. عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 2 علیحدہ. ان 2 میں اب اختلاف ہوا. عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں، یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ شروع کرے کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں بہت دور. حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے. کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہی آباد تھے. انہوں نے خطوط کا تاغا باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت کا. ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے. حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا. بہت لوگوں کا. عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے پردادا تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا داد بھائی تھے تو نانا ہو گئے کہ حضور نانا تھے کہ نہیں. اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہی. تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہو گئے چچا. بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت. وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جا، خدا کے لیے مت جا، یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ. بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی، انہوں نے
سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہاں ہزاروں لوگوں نے مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا، وہ خطوط آ رہے تھے اور بھی بات کستہ ہو گئی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے، اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے، سب بیعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے، اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید بھی کر گئے۔ حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے۔ اب مسلم بن عقیل کے بیٹے نے، وہ عرب کی ایک غیرت ہے، ایک آنر جسے آج کل کہتے ہیں، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر لی جائے، اور حضرت حسین کی شرافت و مروت، یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے، میرا ساتھ دے، اب میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑوں؟ بہرحال وہ حادثہ فاجعہ کو کر رہا، اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتابچہ ہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا، کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا، مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری۔ دو کتابچے ہیں، شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور سانحہ کربلا بہت بڑا سانحہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین کے صبر اور مصابرت، استقلال اور شجاعت، یہ مثالی ہے تاریخ کے اندر۔ اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے چراغ گل ہو رہے، خاندان سارا ختم ہو رہا، شیرخوار بچے سے ہی، وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، وہ بچہ ہے، لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھا۔ حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک تھی کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر رہے ہیں، اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے موجود ہیں، تم نے مجھے بلایا اور میں آیا نا۔ یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر، ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دینے جا کر یزید کے پاس تو ہماری کھالیں پھر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے 3 آفرز کی، مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں، مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں گا، نہیں، ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو۔ یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مروت، لہذا انہیں شہید کیا گیا، اور پھر خیموں کو آگ لگائی گئی۔ یہ نوٹ کیجیے کیوں لگے؟ اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا، نہیں کی۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، نہیں ہوئی۔ یہ خیمے کیوں جلائے گا؟ تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے مل رہے، خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خطوط بھی جائے اور ہم بچ جائیں۔ یہ ہے میرا تجزیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے، اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرے، تب بھی ٹھیک ہے۔ معصوم کوئی نہیں۔